لاہور کے اندرون علاقے کی تنگتری گلیوں میں ایک متوسط گھرانہ رہتا تھا۔ گھر کی دیواریں پرانی تھیں مگر ان میں رہنے والے لوگوں کے دل محبت اور خلوص سے بھرے ہوئے تھے۔ اس گھر میں حاجی محمود، ان کی بیوی زینب بی بی اور ان کا اکلوتا بیٹا احمد رہتے تھے۔ حاجی محمود ایک عام دکاندار تھے۔ صبح سویرے دکان پر جاتے، رات کے تھکے ہارے لوٹتے، مگر ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر اور دل میں ایک ہی خواہش رہتی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کامیاب انسان بنے۔ احمد کی ماں زینب بی بی اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب وہ بچہ تھا تو وہ اسے اپنے ہاتھ باہوں میں لے کر لوری دیتی، میرے لال تو کامیاب ہو، تجھے کوئی غم نہ چھوئے، تو ہمیشہ خوش رہے۔ جب احمد اسکول جانے کے لیے نکلتا تو ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اسے کامیابی عطا کرنا۔ والدین نے ہر مشکل جھیل کر اپنے آرام کو قربان کر کے احمد کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ خود پرانے کپڑوں میں رہے مگر بیٹے کے لیے اچھی یونیفارم اور کتابیں لے کر آئے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے، میرے پاس دولت نہیں مگر میرے بیٹے کی تعلیم میرا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ نے احمد کی محنت میں برکت ڈالی، وہ ایک بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ والدین کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ احمد کا رویہ بدلنے لگا۔ جب وہ یونیورسٹی میں تھا تو اس نے نئے دوست ملے۔ وہ سمجھنے لگا کہ دنیا میں کامیابی صرف اور صرف اپنی محنت سے ملتی ہے، دعاؤں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنے لگا اور والدین کی محبت اور دعاؤں کو نظر انداز کرنے لگا۔ ماں باپ کو وقت دینا، ان سے بات کرنا، ان کی دعائیں لینا، یہ سب چیزیں اس کے لیے غیر ضروری ہو گئی۔ اب وہ جب گھر آتا تو اکثر موبائل میں مصروف رہتا۔ ماں کہتی، بیٹا کھانے کے بعد ذرا بیٹھ کر بات کر لو، سارا دن تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ مگر احمد کہتا، امی میں بہت مصروف ہوں، مجھے دوستوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ والد کبھی نصیحت کرتے تو وہ کہتا، ابا جی میری کامیابی میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حاجی محمود خاموش ہو جاتے اور زینب بی بی رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کہتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کامیابی کے نشے میں اپنی جڑیں بھول جائے۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کر لی۔ وہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا، ہر چیز بہترین، مگر گھر میں عجیب سی اداسی چھا گئی۔ والد کی صحت خراب رہنے لگی مگر احمد کے پاس ان کے لیے وقت نہیں تھا۔ ایک دن حاجی محمود کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بستر پر اپنے بیٹے احمد کا انتظار کر رہے تھے مگر احمد ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ ماں نے فون کیا، بیٹا تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، فوراً آ جاؤ۔ مگر احمد نے کہا، امی میں ایک ضروری کام میں ہوں، آپ انہیں اسپتال لے جائیں۔ یہ سن کر زینب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر انہوں نے ایک بار پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے بیٹے کو سمجھا دے، اسے بتا دے کہ والدین کی خدمات سب سے بڑی کامیابی ہیں۔ اسی رات احمد اپنی زندگی کے سب سے اہم پروجیکٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ پرجوش تھا کہ یہ ڈیل اس کی ترقی میں زبردست کردار ادا کرے گی، لیکن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ کمپنی کے مالک نے بغیر کسی وجہ کے احمد کا پروجیکٹ مسترد کر دیا۔ اس کی کمپنی میں مالی مسائل پیدا ہو گئے اور بہت سے ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں۔ احمد کی تنخواہ میں کٹوتی کر دی گئی اور ترقی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ احمد حیران تھا کہ یہ سب کچھ اتنا اچانک کیسے ہو گیا، کل تک تو سب کچھ اس کے حق میں تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ والد کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ زینب بی بی نے روتے ہوئے کہا، بیٹا جب باپ بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، مگر جب والدین کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو دنیا بھی بیٹے کے لیے ویران ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ والد کے پاس گیا، ان کے ہاتھ تھامے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ حاجی محمود کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر آخری بار دعا مانگ رہے تھے اور پھر وہ خاموش ہو گئے۔ احمد نے جب انہیں بلایا تو ان کی روح قفس خضری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس دن احمد نے سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ابا جی کاش میں ایک بار پھر آپ سے معافی مانگ سکتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد احمد نے اپنی ماں کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ وہ ہر کامیابی سے پہلے ان کی دعا لیتا اور ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہے، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے مگر اگر والدین کی دعائیں نہ ہوں تو ہر کامیابی بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کی دعائیں دنیا کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ اگر ہم ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر ہم انہیں نظر انداز کریں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی میں برکت نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔